بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پاکستان میں ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر احمدیوں کی جانب سے نماز عید اور قربانی کے حوالے سے تنازعات جنم لیتے رہتے ہیں۔ ایڈوکیٹ احمر مجید سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان پینل کوڈ 1860 میں سیکشن 298 بی اور 298 سی یہ دونوں سیکشن تب متعارف کرائے گئے تھے جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سیکشنز کے تحت کوئی بھی احمدی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، نہ ہی احمدی اپنے مذہب پر کل عام عمل کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسجد پر مینار نہیں بنا سکتے۔ اس کے تحت انہیں قربانی سے بھی منع کیا گیا ہے اور وہ قربانی بھی ہمارے مسلمانوں کی طرح نہیں کر سکتے۔ عید الاضحیٰ پر احمدیوں کی جانب سے قربانی پر تنازع، یہ پاکستان میں ہر سال اسی طرح کا تنازع احمدیوں کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ محترم سامعین، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ قبل سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ احمدی اپنی چاردیواری میں اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے اس حوالے سے مختلف اضلاع کے انتظامی افسران کو ہدایت جاری کی ہے۔ سوشل میڈیا پر تحفظ ختم نبوت کی تحریک کی جانب سے کی گئی پوسٹس پر تحریک تحفظ ختم نبوت لائرز فورم کے صدر غلام مصطفیٰ چودھری نے بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ احمدیوں کی جانب سے نماز عید ادا کرنا اور قربانی کرنا، چاہے وہ گھر کی چاردیواری کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یہ قانون کے تحت جرم ہے۔ جرم ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ احمدی گھر کے اندر بھی قربانی کرے تو جانور کی کال اور گوشت گھر سے باہر آتا ہے اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، جبکہ آئین پاکستان انہیں غیر مسلم قرار دے چکا ہے۔ اگر وہ کوئی اپنا تہوار منانا چاہتے ہیں تو 10، 11، 12 ذی الحجہ سے پہلے یا بعد میں منا لے، لیکن اسے شعائر اسلامی سے نہ جوڑے۔ گزشتہ برس بھی عید الاضحیٰ پر فیصل آباد اور شیخ پورہ سے 5 افراد گرفتار ہوئے تھے، جبکہ جماعت احمدیہ کے مطابق متعدد مقدمات بھی درج کیے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔